احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 131 ولا تمدن اور نہ ہرگز آپ دراز کریں عینائے کا اپنی آنکھیں علامہ ان چیزوں کی طرف جو متعنا ہم نے فائدہ دیا بہی ان کے ساتھ ازواجم منہم کئی قسم کے لوگوں کو ان میں سے ظاہرۃ الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی رونق کا لنفتنہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو فیہ اس میں ورزق اور رزق رب کا آپ کے رب کا خیر و ابقا بہت بہتر ہے و ابقا اور دیر پا ہے۔ آیت نمبر 132 وامر اور حکم دیجئے اہلا کا اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو بالصلاۃ نماز پڑھنے کا واصطبر اور خود بھی ثابت قدم رہیے علیہ اس پر لا نسألک نہیں سوال کرتے ہم آپ سے رزقا نحن ہم ہی نرزقک کا ہم ہی رزق دیتے ہیں آپ کو والعاقبۃ اور بہترین انجام للتقویٰ تقوی والوں کا ہی ہے متقیوں کا ہی ہے۔ آیت نمبر 133 وقالو اور انہوں نے کہا لولا یاتینا کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس بے آیت من ربہ کوئی بڑی نشانی اپنے رب کی طرف سے او کیا اور لم تاتیہم نہیں آئی ان کے پاس بینۃ دلیل ما اس چیز کی کہ جو کچھ فی الصحف الاولیٰ پہلے صحیفوں میں ہے۔ آیت نمبر 134 ولو اور اگر انا بے شک ہم اہلکناہم ہلاک کر دیتے ان کو بے عذاب من قبل ہی کسی عذاب کے ساتھ من قبل ہی اس سے یعنی رسول سے پہلے ہی لقالو تو کہتے وہ لوگ ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلتا کیوں نہیں تو نے بھیجا الینا ہماری طرف رسولاً کوئی رسول فنتبع چنانچہ ہم پیروی کرتے اتباع کرتے آیات کا تیری آیتوں کی من قبل اس سے پہلے ان نزلہ کہ ہم ذلیل ہوتے ونخزا اور رسوا ہوتے۔ آیت نمبر 135 کل اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کل متربص ہر ایک انتظار کرنے والا ہے فتربصوا سو تم بھی انتظار کرو فستعلمون پس عنقریب تم جان لو گے من کون ہے اصحاب الصراط السوی حامل راہ راست کے ومن اہتدی اور کس نے ہدایت کو اپنایا۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 131 ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ظاہرۃ الحیات الدنیا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی زندگی کی آرائش کی ہیں، ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو جو دے رکھی ہیں ان کی طرف آپ نگاہیں نہ اٹھائیں لنفتنہم فیہ تاکہ ہم ان کو ان کے ذریعے سے آزمائیں۔ یہ چیزیں ہم نے ان کو آزائشیں ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ ورزق رب کا خیر و ابقا اور آپ کے رب کا رزق بہت بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہت بہت بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں باقی بھی رہنے والا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4913 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1479 ہے۔ حدیث الہ ہے
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو نکل آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیسر و کس طرح آرام اور راحت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے آپ کا۔ فرمایا عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ اس خطاب میں ساری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی بار بار تلقین کیجیے، حتیٰ کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے، بیٹا یا بیٹی جو ہے، وہ آپ کے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز کی تلقین کریں۔ اگر وہ 10 سال کے بھی نہیں ہو کے پڑھتے تو پھر آپ ان کو سختی سے بھی نماز پڑھائیں۔ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 133، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہنے لگے وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جس طرح کہ سمود کے لیے اونٹنی ظاہر کی گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اور آیت نمبر 133، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہیں، یعنی کیا ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے؟ یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کے یہ حالات نہیں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ ان کو دکھا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 134، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر بلا شبہ ہم ان کو اس یعنی رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، مراد آخر الزمان جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ کیا اگر بلا شبہ ہم ان کو اس رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے
کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان ننزل ونخزى، تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی، تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ آیت نمبر 135، کل متربص فتربصوا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب رہتا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، فتربصوا، لہذا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تم جلدی ہی جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ اس کا علم یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو غالب کون رہتا ہے، اسلام یا کفر۔ اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا رستہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے حاملین ہی، اس کے ماننے والے ہی، اسلام کے اوپر ایمان لانے والے ہی، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی جنتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔